بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا کرے اور امن و سلامتی والی زندگی عطا کرے۔ ویڈیو شروع کرنے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ویڈیو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان مشرکین اور کفار سے لڑا جائے یا نہ لڑا جائے، تو حضور پاک نے اس خواب کی تعبیر ایک بتائی۔ اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا گویا آپ مضبوط زرہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار ذوالفقار ایک طرف سے ٹوٹ گئی ہے، ایک گائے پر نظر پڑی جو ذبح کی جا رہی ہے اور آپ کے پیچھے ایک مینڈا سوار ہے۔ صبح کو آپ نے یہ تعبیر بیان فرمائی کہ مضبوط زرہ مدینہ ہے، تلوار کی شائستگی ذات شریف پر مصیبت ہے، گائے آپ کے وہ اصحاب ہیں جو شہید ہوں گے، اور مینڈا کیبش القتبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قتل کرے گا۔ اس خواب کے سبب سے حضور انور کی رائے تھی کہ لڑائی کے لیے مدینہ سے باہر نہ نکلیں۔ عبداللہ بن ابی کی بھی یہی رائے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا تو اکابرین مہاجرین انصار میں آپ سے متفق ہو گئے، مگر وہ نوجوان جو جنگ بدر میں شامل نہ تھے آپ سے درخواست کرنے لگے کہ مدینہ سے نکل کر لڑنا چاہیے۔ ان کے اصرار پر آپ نکلنے کی طرف مائل ہوئے۔ نماز جمعہ کے بعد آپ نے وعظ فرمایا، اہل مدینہ وعظ علاوی جمع ہو گئے، آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے اور دوہری زرہ پہن کر نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان کہنے لگے کہ ہمیں زیبا نہیں کہ آپ کی رائے کے خلاف کریں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ پیغمبر خدا کو شایع نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اسے اتار دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اب جو میں حکم دوں وہی کرو اور خدا کا نام لے کر چلو، اگر تم صبر کرو گے تو تم فتح پاؤ گے۔ پھر آپ نے 3 جھنڈے تیار کیے، اوس کا جھنڈا اور حضرت اسعد بن خزیر کو، اور خزرج کا جھنڈا حضرت خباب بن منظر کو، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب کو عطا فرمایا، اور اسی طرح آپ 1000 کی جمعیت کے ساتھ نکلے، جن میں سے 100 نے دوہری زرہ پہنی ہوئی تھی۔ آپ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ زرہ پہنے ہوئے آپ کے آگے چل رہے تھے۔ جب آپ شنبیت الوداع کے قریب پہنچے تو ایک فوج نظر آئی۔ آپ کے دریافت فرمانے پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ یہود میں سے ابن ابی کی خلیف ہیں جو آپ کی مدد کو آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ لوٹ جائیں، کیونکہ ہم مشرکین کے خلاف مشرکین سے مدد نہیں لیتے۔ جب آپ موضع شیخہ میں اترے تو عرض لشکر کے بعد آپ نے بعض صحابہ کرام کو بوجہ صغر سنی واپس کر دیا، چنانچہ اسامہ بن زید، ابن عمر، زید بن ثابت، برا بن عازب، عمرو بن خازب، عظیم بن ظہیر انصاری، ابو سعید خدری، ربہ بن اوس، زید بن ارقم، سعد بن ابقیب، سعد بن عبدہ، زید بن جاریہ انصاری اور جابر بن عبداللہ کو واپس ہوئے۔ حضرت سمرہ بن جندب اور رافع بن جدید جو 15 سال کے تھے پہلے روک دیے گئے، پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رافع اچھا تیر انداز ہے، اس لیے وہ بھی رکھ لیے گئے۔ پھر سمرہ کی نسبت کہا گیا کہ وہ کشتی میں رافع کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کشتی لڑیں، چنانچہ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، اس طرح حضرت سمرہ بھی رکھ لیے گئے۔ رات یہیں بسر ہوئی اور دوسری روز باغ شوط میں جو مدینہ اور احد کے درمیان ہے فجر کی وقت پہنچے اور نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اس جگہ ابن ابی اپنے 300 آدمی لے کر لشکر اسلام سے علیحدہ ہو گیا اور یہ کہہ کر مدینہ کو چلا آیا کہ حضرت نے ان کا کہا مانا، میرا کہا نہ مانا، پھر ہم کس کے لیے یہاں جان دیں۔
جب یہ منافقین واپس ہوئے تو صحابہ کرام کی ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان سے قتال کرتے ہیں، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم قتال نہیں کرتے کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: پس کیا ہے، واسطے تمہارے بیچ منافقوں کے دو فرقے ہو رہے ہیں، اور اللہ نے الٹا کیا ان کو بسبب اس چیز کے کہ کمایا انہوں نے۔ کیا ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے، اور جس کو گمراہ کرے اللہ پس ہرگز نہ پائے گا تو واسطے اس کے راہ۔ ابن ابی کا قول سن کر خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ نے دل میں لوٹنے کی ٹھہرائی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: جب قصد کیا دو فریقوں نے تم میں سے یہ کہ منامردی کریں، اور دوست دار تھا ان کا اللہ اور راہ پر اللہ کے، پس چاہیے کہ توکل کریں اور ایمان لائے۔ آیت آل عمران 132 آیت نمبر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 آدمی اور 2 گھوڑے رہ گئے۔ آپ نے ابو خیثمہ انصاری کو بطور بطرکہ ساتھ لیا تاکہ نزدیک کے راستے سے لے چلے۔ اس طرح حضور حرا بنی حارثہ اور ان کے اموال کے پاس گزرتے ہوئے مربع بن قیس منافع کے باغ کے پاس پہنچے۔ وہ نابینا تھا۔ اس نے جب لشکر اسلام کی آہٹ سنی تو ان پر خاک پھینکنے لگا اور حضور سے کہنے لگا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو میں تجھے اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام اسے قتل کرنے دوڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل نہ کرو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس سے آگے پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔